اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ سورہ یوسف آیات 107 اور 8۔ آیت نمبر 106 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثریت ایمان لاتے ہیں اللہ پر، لیکن ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ مطلب اکثریت کو خالص توحید والا ایمان نصیب نہیں ہوا، اللہ کو مان بھی رہے ہیں اور ساتھ اللہ کے شریک بھی کیے جا رہے ہیں، اور جو دعوت توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ الٹا یہ کہتے ہیں کہ کوئی عذاب ہم پر آ ہی کیوں نہیں جاتا، جس سے ہمیں بار بار ڈرایا جا رہا ہے وہ کب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افامنوا، کیا وہ امن میں ہو گئے ہیں، ان تأتیہم غاشیۃ، کہ آ جائے انہیں ڈھانپ لینے والا، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، او تأتیہم الساعۃ، یا آ جائے ان پر قیامت، بغتتاً، اچانک۔ یہ سوالیہ انداز اپنایا گیا ہے، اس میں تنبیہ ہے کہ کیا وہ اپنے شرکاء اور شفعاء پر اعتماد کر کے اس بات سے بالکل امن میں ہو بیٹھے ہیں کہ ان پر عذاب الہی کی کوئی ایسی آفت آ جائے جو ان کو مکمل طور پر گھیر لے، لپیٹ لے، یا اچانک ہی قیامت آ دھمکے ان پر، وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور ہی نہ ہو، وہ بالکل بے خبر ہوں، اور ان کی بے خبری میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا عذاب آ جائے جو عذاب ان کو اس دنیا میں ہی ہلاک کر دے، ختم کر دے، جس طرح ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، یا پھر اچانک سے قیامت ان پر برپا ہو جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے، تو پھر اس کیفیت میں ان کی حالت کیا ہوگی۔ قل، کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ جس طرح کہ ہم نے یہ بات جانی کہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو اسی بات کی دعوت دی کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا بنا رکھا ہے وہ کسی بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، تم اپنا قبلہ، اپنا رخ موڑ کر اللہ کی جانب اپنا رخ کر لو۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ ہی کی طرف تم سب کو بلانے والا ہوں، یہی میرا راستہ ہے، اعلیٰ بصیرتن، پوری بصیرت کے ساتھ، انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور جو بھی میری اتباع کریں گے، میرے ساتھ ہوں گے۔ کہ آپ کا راستہ بھی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور جو آپ کی اتباع کرنے والے ہوں گے وہ بھی توحید کی دعوت دینے والے ہوں گے۔ آپ نے بھی ساری زندگی صرف اللہ کی بندگی اور اسی کی رضا کو مقدم رکھا، اور آپ کی اتباع کرنے والے بھی ساری زندگی صرف ایک اللہ کی بندگی اور اسی کی رضا کو مقدم رکھنے والے ہوں گے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور اللہ پاک ہے۔ بارہا اس بات کی وضاحت کی گئی کہ یہ کلمہ سبحان اللہ ایسی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید بیان کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو باقی تمام کے تمام شرکاء سے منزہ کر دیا جاتا ہے۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ ان کی تمام بیماریوں کی جڑ یہ شرک ہی تھا، اس وجہ سے جب اس کا ذکر آ گیا تو پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے پوری وضاحت کے ساتھ اس سے برات کا اعلان کرا دیا گیا۔ فرمایا ان سے کہہ دو کہ میری راہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے۔ اور اعلیٰ بصیرت ان سے اشارہ ہے اس بات کی طرف
کہ توحید کا یقین حجت، بصیرت، دلیل اور برہان کی پوری روشنی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں ہم سے کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ ہم کسی قسم کی نرمی برتنے کے لیے تیار ہو جائیں گے یا کسی تذبذب کو گوارا کریں گے۔ اللہ شرک کی تمام آلائشوں سے پاک اور منزہ ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اختتام آیت میں مشرکین سے برات کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خالص اپنی بندگی اور اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ سورہ یوسف آیات 109 اور 110۔ وَمَا أَرْسَلْنَا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، الا مگر، رجالن مردوں ہی کو، نوحی وحی کرتے ہیں ہم، الیہم ان کی طرف، من اہل القری گاؤں والوں میں سے ہی، بستی والوں میں سے ہی۔ یہ ان کے ایک اور اعتراض کا جواب ہے کہ وہ جو ایمان نہیں لاتے اس کے لیے بہانے تراشتے ہیں۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم اپنے اندر کے ایک آدمی کو جو ہمارے ہی اندر پیدا ہوا، ہمارے ہی درمیان رہا، جوان ہوا، کیا ہم اسی کو اللہ کا رسول مان لیں؟ اگر اللہ کو کوئی رسول بھیجنا ہی ہوتا تو کسی برتر مخلوق یعنی کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اس کا جواب دیا گیا کہ تم سے پہلے بھی جو رسول بھیجے بلا استثناء وہ سب آدمیوں میں سے ہی تھے، فرشتوں یا جنوں میں سے نہیں تھے، اور انہی بستی والوں میں سے جنہیں سمجھانا مقصود تھا انہی میں سے وہ رسول بھیجے گئے، باہر والوں سے نہیں بھیجے۔ اگر ان کو کوئی امتیاز حاصل تھا تو یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی برتر یا انوکھی یا اجنبی مخلوق تھے، بلکہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی وحی سے مشرف ہوئے۔ ان کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحی سے ان کی خاص رہنمائی فرماتا ہے اور ان سے یہی تقاضا ہوتا ہے کہ اس راہ ہدایت کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ افلم یسیرو، کیا نہیں وہ چلے، فی الارض زمین میں، فینظروا پس وہ دیکھتے، کیف کان کیسا تھا، عاقبۃ الذین انجام ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ یعنی اگر اپنے ہی ملک میں وہ آنکھیں کھول کر چلتے پھرتے تو انہیں مذکورہ بالا حقیقت کا بھی ثبوت مل جاتا، اور عاد اور سمود، مدین وغیرہ کے آثار سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ جن لوگوں نے ان رسولوں کو جھٹلا دیا، ان کی تکذیب کی، ان کا انجام کیا ہوا، اور جو لوگ اس پر ایمان لائے ان کو اس کا کیا صلہ ملا۔ اس لیے فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا گھر، خیر للذین، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، کہ جو لوگ متقی بن گئے، راہ ہدایت کو اختیار کر لیا، تو ان کے لیے آخرت ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں کہ ایک طرف تو ان لوگوں کا انجام ہے جو انکار کرنے والے ہیں، اور ان کے انجام بھی تمہارے سامنے موجود ہیں، اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا استیأس الرسل، جب مایوس ہو گئے رسول، وظنوا، اور انہیں یقین ہوا، انہم قد کذبوا،
کہ تحقیق انہیں جھٹلا دیا گیا ہے۔ جاءہم نصرنا، آ گئی ہماری مدد، یعنی اب یہ کفار جو جلد بازی کر رہے ہیں، عذاب کی انہیں بہت جلدی ہے کہ اگر پیغمبر ہم کو عذاب سے ڈراتے ہیں تو یہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے لوگوں پر اپنی حجت پوری کرتا ہے۔ عذاب اس وقت آتا ہے جب اللہ کے رسول اپنی قوموں کے ایمان سے مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کی قوم کے لوگ عذاب کی تاخیر کے سبب سے یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ان پر جھوٹ موٹ عذاب کی دھونس جمائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اس وقت ہمارے رسولوں کے لیے ہماری مدد ظہور میں آتی ہے اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو نجات مل جاتی ہے۔ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، بس نجات دے دی جاتی ہے، من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں۔ وَلَا يُرَدُّ، اور نہیں ٹالا جا سکتا، بَأْسُنَا ہمارے عذاب کو، عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ مجرم قوم سے، کہ جس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، وہ عذاب میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ تو در حقیقت اہل مکہ کو یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ اب راستے تمہارے سامنے دونوں ہیں، یا تو تم سیدھی راہ کو تسلیم کر لو اور ہدایت پا جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اختیار کر لو، اور اگر تم بھی پچھلے لوگوں کی روش پر قائم رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے رہے تو بالآخر مجرموں کا انجام بھی ایک سا ہونا ہے۔ جس طرح پچھلے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا، اسی طرح ہلاکت ان کا بھی مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔